دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جو سرور عالم کو لجپال سمجھتے ہیں، دامان طلب بر محفل سے وہ جاتے ہیں، جو سرور عالم کو لجپال سمجھتے ہیں، دامان طلب بر محفل سے وہ جاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دو کوئی آ کر یہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب دو شعر اور طرف لگا کرتا ہوں۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، سنیائے جاں کنی کی رات ہے بڑی کالی، او میں تے سنیائے اوتھے اس آنا جس موڈے کملی کالی، او میں تے سنیائے رات قبر دی کالی، اوے اتھے اس آنا جس موڈے کملی کالی، او جتھے میرے سونے دا ڈیرا ہے اتھے وسدا سدا سویرا ہے، او قبر دے وچ بھی آ کے آکھن گے او چھڑ دو اینو اے تے میرا میرا ہے، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، مرنا آخر ایک دن مرنا، اوڑک ایک دن مرنا، او جس مرن چ دید نہ ہووے
اس مرن دا کی کرنا مرنا سب آکھن مرنا تے آخر ایک دن مرنا او مرنا سب کچھ کرنا پر میری اکھیاں بند نہ کرنا او میرا منہ روزے ول کر کے او میری اکھیاں کھلیاں رکھنا شاید میرے آقا آنا تے میں دیدار اس دا کرنا پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ. دوستو کچھ لوگ آگے آ جائیں، کو دروازے میں بیٹھے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، جگہ آگے خالی ہے، تشریف آگے لے آئیں. دوستو بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، توجہ سے سننی ہے بات. اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ. ایک صحابی عورت کا واقعہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کیونکہ گناہ گار عاجز کوئی قرآن اور حدیث کی ہر بات نہیں کرتا، کیونکہ کوئی بندہ مجھ سے کوئی حوالہ مانگنا چاہے تو یہ گناہ گار دینے کو تیار ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے، مدینہ پاک میں ایک عورت ایمان لے کے آئی. وہ کسی گھر میں ملازمت کرتی تھی، تو وہ روزانہ اللہ کے نبی اکیلی رہتی تھی. اللہ کے نبی نے مدینہ پاک کی مسجد میں کچھ حصے تھے، اس گناہ گار نے زیارت کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مدینے کی زیارت کرائے. اس عورت کے لیے میرا نبی ہر مخلوق کے لیے خیر کہا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی خیر کہا ہے. اس کی شان بڑی عظیم ہے، کیونکہ اس کے صدقے اللہ پاک نے کائنات بنائی ہے. وہ عورت روزانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتی. ہماری ماں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی، آپ سے ہمیشہ گفتگو کرتی رہتی. آخر میں جب جاتی تو پھر وہ بات چھوڑ جاتی تھی کہ وہ ہار والا دن بڑا خوش نصیب دن تھا، وہ میرے لیے بہت خوش نصیب دن تھا. عرصہ دراز گزر گیا. وہ جب بھی آتی، روزانہ آتی تھی، تو یہ آ کے آخر میں جائے بات کرتی تھی. تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے میری بہن، اب سب باتیں کرتی ہوں، جاتے وقت یہ ایک بات کر جاتی ہو کہ یہ ہار والا دن بڑا میرے لیے خوش نصیب تھا. تو یہ کون سا دن تھا آپ کے لیے؟ آگے بات سنیے گا. وہ کہتی ہے کہ میں ایک گھر میں ملازمہ تھی. اس ٹائم میں ایمان نہیں لائی تھی، پھر میں ایمان لے آئی تھی. تو اس دور میں ہیرے جواہرات سونے کے نا ایک پٹی کے اوپر وہ لگا کے جڑ کے تو وہ گلے میں بچیاں بچے پہنتے تھے، جو امیر لوگ ہوتے تھے. تو جن کے گھر میں وہ کام کرتی تھی، وہ خدا کی قدرت ایسا ہوا کہ وہ ہار گرا، چیل آئی اڑا کے لے کے چلا گیا.
آپ کو پتہ ہے کہ جو نوکرانیاں یا نوکر ہوتے ہیں تو فوراً ان پہ شک کرتے ہیں، جو مالک ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم وہیں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے. وہ فوراً اس نوکرانی پہ شک کیا. اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے نہیں لیا، ایک چیل آئی تھی اڑا کے لے کے چلے گی. انہوں نے مارنا شروع کر دیا اس کو. اتنا شدید مارا، اتنا شدید مارا کہ وہ مسلمان تو تھی، جب وہ دل سے بات نکلتی ہے تو اشہد اللہ پہ جاتی ہے، اپنی بارماہ میں جاتی ہے. جب وہ روئی تو اس نے کہا یا میرے پروردگار، اب میں نے ڈال ہو گئی ہے، تو میرا سب حال جانتا ہے. اللہ نے اسی چیل کو حکم دیا، ابھی وہ مار رہے تھے، وہ رو رہی تھی، وہ چیل آئی اور ہاتھ اوپر سے گرا دیا. اللہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عام حدیث نہیں ہے، قرآن کے بعد اس کا نام دیا جاتا ہے بخاری شریف کا. آئی تو جب وہ دیکھا تو وہ سب لوگ پریشان ہو گئے. تو وہ پریشان جب ہوئے کہا کہ یہ سچ بچی کہتی تھی، ہم نے اس کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی، ہم نے بہت برا کیا. تو اس نے کہا بی بی عائشہ نے کہ آپ بڑی خوش نصیب ہیں. کہتی ہے اس دن کے بعد مجھے اللہ کی ذات پہ اتنا توکل آ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حدیث سنانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ آج ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور کوئی جادو ٹونوں کا بھی بہت دور ہے کہ ہم فوراً، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم فوراً بابوں کے پاس جاتے ہیں. وہ پہلے ہم کنگلے ہوتے ہیں، بعد میں ہماری جیب میں چند ٹکے ہوتے ہیں، وہ بھی نکال لیتے ہیں. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہاں ہے جادو ٹونا؟ جب اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ صورتیں دی ہیں، آخری جو صورتیں قرآن کی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یقین کا عمل ہونا چاہیے. میں پہلے کہتا ہوں کہ یقین کا عمل یا پیر کا عمل، تو میں کہتا ہوں یقین کا عمل ہوگا، پیر کا عمل آپ کو مل جائے گا. تو اللہ کی ذات پہ اتنا مضبوط بھروسہ رکھیں. یہ فوراً چھوٹی باتوں میں نہ آئے. اگر آدمی کے اوپر کوئی مشکلات آتی ہیں تو میرے نبی کی ذات اقدس کتنی خوبصورت تھی. آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، طائف کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، کتنی بڑی ذات تھی. اللہ نے وہاں فرشتہ بھیج دیا کہ اگر اے محبوب تو کہے تو ایسے فرشتے آئیں گے کہ پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دیکھیں ہمارے لیے، کہتے یا رسول اللہ میں رحمت للعالمین بن کے میں لوگوں پہ ظلم ڈالنے کے لیے آیا. اگر یہ نہیں سمجھیں کہ آنے والی نسلیں مجھے سمجھیں گی. پھر وہی واقعہ ہوا. الحمدللہ اس گناہ گار نے 20-22 سال کی عمر میں طائف کا بھی زیارت کی، مکے کی بھی زیارت کی، مدینہ کی بھی زیارت کی. الحمدللہ آپ میرے بزرگ ہیں، میرے سر کا تاج ہیں. اب اذانیں ہو رہی ہیں، پہلے اذان خاموشی سے سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ